بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک فورم میں خوش آمدید۔ میں ہوں ادریس راجپوت۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے گجر خان میں قومی دولت بڑے دھڑلے سے چوری ہو رہی ہے اور ایک بہت طویل عرصے سے ہو رہی ہے۔ تحصیل گجر خان کے نواحی علاقوں سے سرکاری تیل یعنی خام تیل رستے میں ہی روک کر وہاں سے ٹینکروں سے چوری کر لیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک اطلاعات ہیں۔ ایک منظم اور بااثر آئل مافیا ہے جو انتظامیہ کی چند کالی بھیڑوں کے ساتھ مل کر قومی اثاثوں پر شب خون مار رہا ہے۔ علاقے سے گزرنے والے خام تیل کے ٹرک، ٹینکرز، ان کو روکا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں، اور بڑے تکنیکی انداز سے آئل جو ہے وہ ان ٹینکروں سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس صورتحال نے اداروں کی کارکردگی پر تو سنگین سوالیہ نشان کھڑے کر ہی دیے ہیں، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس چوری کو، جو کہ کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے، اس کو روک سکتا؟ یہ ایک منظم اور بہت ہی گھناؤنا کاروبار ہے، اور اس دھندے کے پیچھے بااثر آئل مافیا کے ساتھ متعلقہ محکموں کے چند اہلکاروں کے درمیان مکابی نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ گھناؤنا کاروبار جو کہ قومی دولت کو لوٹنے سے تعلق رکھتا ہے، اس پر ہمارے کرائم رپورٹر ہیں میاں عمران جو ہیں، یہ وہ کرائم رپورٹر ہیں جنہوں نے اس گھناؤنے کاروبار سے پہلی مرتبہ پردہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں تک پہنچیں جو اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ آئیے میاں عمران سے پوچھتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید پروگرام میں۔ جی تھینک یو۔ میاں صاحب، یہ بتائیے کہ گجر خان میں یہ جو آئل ٹینکروں سے تیل چوری کرنے کی جو منظم وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ کتنے عرصے سے جاری ہیں؟ سر جی، یہ تو جب سے آئل کمپنیز وغیرہ کے ویل لگے ہیں اس دن سے یعنی کہ اس کام کو سٹارٹ کر لیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اور یہ جو گروہ ہے ان کے فارمولے چینج ہوتے رہے ہیں، اور یہ تو تقریباً 5 اشروں سے زائد ہو گیا اس کو۔ تو یہ جو آئل مافیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ وہاں کے اس علاقے کے لوگ ہیں یا کچھ محکمے بھی اس میں انوالو ہیں؟ سر جی، بیسیکلی یہ سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ جو علاقے کے چند مافیا کے بڑے نام جن کو ہر بندہ جانتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہے۔ اس نیٹ ورک کے اندر جو کمپنیز کے اندر ملازمین ہیں ان سے لے کے اور ریفائنری تک کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ تو جو سرکاری ادارے ہیں، سیکورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، کیا وہ بھی انوالو ہے؟ کیونکہ ان کی آشیرواد کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اس میں چند لوگ ہیں، کبھی کبھار ایسے بھی صاحبان آ جاتے ہیں، افسران، کہ جو ان کے ساتھ بڑا کھل کے کھیلتے ہیں۔ جیسے سابقہ دور میں راولپنڈی کے جو صدر سرکل تھا، اس میں ہر کرائم رپورٹر چیخ کے کہہ رہا تھا کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ ان کے جو موجودہ سنیریو ہے اس میں ایک ہے بیلٹ کے جہاں تھوڑی سی کمزوری نظر آئی ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ باقی گجر خان سرکل میں کافی زیادہ جو ہے۔ اچھا، آپ تک یہ اطلاعات کیسے، کب اور کیسے پہنچی؟ آپ کا تعلق غالباً اسی علاقے سے ہے؟ جی، میرا اسی علاقے سے ہے، اور بیسیکلی میرے اپنے جو علاقہ ہے، بلکہ میرا جو گاؤں ہے اس کے نام پہ تقریباً 35+ جو ہیں آئل کے ویلز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت ماشاءاللہ فعال ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ اچھا خاصا یعنی کہ آئل مختلف طرح کا نکل رہا ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیں کہ آئل جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، کہاں رکتا ہے، اور کیسے چوری ہوتا ہے؟ سر، سب سے پہلے جو آئل کا ہے نا سورس، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈرلنگ ہوتی ہے، ایک کنواں آتا ہے، کنویں سے جب وہ نکالتے ہیں تو وہ سیل پیک بیسیکلی ٹینکر جو ہے وہ ریفائنری تک جانا چاہیے، لیکن راستے میں ہی اس پر کوئی نہ کوئی انہوں نے نقب زنی لگانی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں نا اپنے سٹوریج بنائی ہوتی ہے جو غیر قانونی ہوتی ہے، تو وہ مل کے یہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ فعال ہوتا ہے۔ چوری کیسے کرتے ہیں، نکالتے کیسے؟ کیونکہ وہ تو باقاعدہ میجر ہوتا ہے کہ اتنا تیل آیا، اتنا
ریسیو ہوا اتنا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جہاں ایک تو فارمولہ ان کا یہ ہے کہ 300 لیٹر ہم نے منیمم آر ٹینکر سے نکالنا ہے، اس کے لیے انہوں نے مختلف کیمیکل رکھے ہیں، مختلف دیگر جو ہیں آئل وغیرہ مکس کر کے تو یہ اس کو کر لیتے ہیں، پانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اندر مخصوص ایک ٹینکی یا ڈرم ٹائپ بنایا ہوتا ہے اتنا، یعنی کہ جو ان کو چاہیے ہر ٹینکر سے، تو وہ جب وہ ڈپ مار کے چیک ہو جاتا ہے وہاں جا کے ریفائنری کے اندر، تو اس کے بعد واپسی پہ خالی جب آتا ہے تو وہ جو اندر انہوں نے ٹینکیاں بنائی ہوتی ہیں یا ڈرم رکھے ہوتے ہیں، اس سے یہ پھر آ کے اپنے اس غیر قانونی جو اڈا اسٹوریج ہے ان کا، ٹھیک ہے، ڈپو ہے، اس میں آ کے یہ خالی کر لیتے ہیں۔ کہاں سے یہ آئل جو ہے وہ مطلب وہ کنویں کہاں پر ہے جہاں سے یہ آئل بھرا جاتا ہے ٹینکروں کے اندر اور پھر وہ روکا جاتا ہے؟ یہ پوائنٹس جہاں پہ چوری کے پوائنٹس ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں؟ سر اس کے 2 سورسز ہیں گجر خان کے اندر، شرقی اور غربی۔ جو آپ کا ایک سورس ہے وہ سب سے بڑا ہے آدھی آئل فیلڈ، جو پی پی ایل دیکھ رہی ہے اس کو، 35 پلس اس کے آئل کے ویلز ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی اچھی اور بڑی زرخیز یعنی کہ جو ہے نا وہ علاقہ ہے آئل کے لیے، اور عرصہ دراز سے تقریباً یہ کوئی 70 سال ہو گئے ہیں جو ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک گرم چشمے کا پانی بھی ہے اور یعنی کہ مدنیات بہت زیادہ ہیں زیر زمین۔ صحیح ہے۔ تو دوسرا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے ماڑی پیٹرولیم، ٹھیک ہے، اچھا، جو آپ یہاں سے لاہور سائڈ جاتے ہوئے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آتا یہ ہے سرکاری کمپنی ہیں؟ جی، جو ماڑی پیٹرولیم ہے، ٹھیک ہے، اس کے 3 ویل ہیں جو مجھے پتہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک گوری ہے، ٹھیک ہے، گوری بلاک اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ڈاریاں 1 ہے، اور ایک ان کا اور ہے یعنی کہ ابھی ڈاریاں 2 یہ گجر خان کی تحصیل کے اندر ہی ہیں؟ جی، گجر خان تحصیل کے اندر تقریباً یہ 38 پلس جو ہے نا آئل کے ویل ہیں جی۔ اوکے جی، وہاں سے یہ سورس جو ہے اس کا کروڈ آئل کا وہ گجر خان کے اندر وہاں سے آتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کب وزارت پیٹرولیم بھی اس سے آگاہ ہے کہ اب جیسے آپ نے اتنی ریسرچ کی اور آپ کو پتہ چل گیا اتنی تفصیلات کا، تو کیا جو وزارت پیٹرولیم ہے وہ آگاہ نہیں ہے کہ آئل جو ہے وہ یہاں پر چوری ہوتا ہے؟ سر بالکل ان کو پتہ ہوگا، دیکھیں ان کے تو فنگر ٹپس پہ ہوگا کہ فلان جو ویل ہے وہ اتنی اس کی پیداوار ہے اور اتنا جو جا رہا ہے اس میں لاس کتنا ہے، یہ تو ظاہر بات ہے ایک وزارت ہے پوری پوری اسی سلسلے میں، وہ تو لازمی اس کو دیکھ رہی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایکشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ایکشن ہوتا تو یہ جو ہے عرصہ دراز سے جو معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلے تقریباً 30 سال سے تو میں سن رہا ہوں مختلف جگہ پہ جو یہ کروڈ آئل کے جو غیر قانونی اسٹوریج وغیرہ بنائی ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے آگ لگ جاتی ہے اور مسائل بنتے ہیں مقامی آبادی کے لیے بھی۔ یہ جو کروڈ آئل ہے یہ تو کروڈ ہوتا ہے یعنی خام تیل ہوتا ہے، جی سر۔ یہ جو چوری کرتے ہیں یہ اس کو صاف کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی سائنس ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا سیٹ اپ چاہیے۔ صاف کیسے ہوتا ہے اور کہاں ان کو سیل کہاں کیا جاتا ہے؟ سر غیر معیاری یہ آئل تیل یعنی کہ جو آئل ہے اس کا نا وہ بنا لیتے ہیں، یہ پھر یہ تھوڑا سا سستا کر کے لوگوں کو جو ہے دے دیتے ہیں۔ دوسرا ان کے پاس یہ ہے کہ یہ غیر معیاری جو آئل ہوتا ہے یہ مختلف جگہ پہ ایجنسیوں کے تھرو بھی بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایرانی آئل بھی کہتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ مل کے تو یہ جو غیر قانونی ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں یہ ان کو سپلائی ہوتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گجر خان میں سرکاری تیل کی بالکل منظم چوری کی۔ اسی پہ مزید بات کریں گے کرائم رپورٹر میاں عمران لطیف سے۔ میاں عمران، یہ بتائیں کہ یہ جو منظم چوری ہو رہی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو اراؤنڈ 20 سال سے اوپر ہو چکا ہے کہ یہ چوری جاری ہے، تو کیا علاقہ پولیس نے کبھی چھاپا مارا، کبھی انہوں نے کوئی کارروائی کی اس چوری کے جو پوائنٹس ہیں یا جو ان کے تنصیبات ہیں یا جو ان کے ٹھکانے ہیں وہاں پر کبھی کوئی ریڈ ہوا؟
سر اس سلسلے میں گزشتہ برس جو ہے ایس پی سیکورٹی تھے راولپنڈی کے، انہوں نے بڑا اچھا ایک ایکشن لیا اور ایف آئی آر وغیرہ بھی دی گئی تھانہ مندرہ میں. تو ذوالفقار صاحب نے بھی جو ہے اپنا علاقہ اس وقت بڑا زور لگا کے کلین کیا. اس وقت بیڈ لگ رہی تھی کہ جو تھانہ جاتلی کے ایس ایچ او صاحب تھے، سارا سیٹ اپ ان کا تھا، عصمت اورا ان کا نام تھا، اور وہ ماشاءاللہ سے یعنی کہ اپنی ایک تاریخ چھوڑ کے گئے ہیں علاقے میں. تو جگہ جگہ انہوں نے پوائنٹ بنائے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کے ایک اور دوست تھے، تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو جو کروڈ آئل کا کام کرتے تھے ان کو بانجا بتیجا بنایا ہوا تھا. یعنی کہ تھانے کا آپ کہہ لیں کہ ٹھیکیدار وہ لوگ تھے. وہ منتھلی اچھی تگڑی دیا کرتے تھے انصاف کو، اور ہم نے بڑا شور مچایا، لیکن افسران بالا تک ہماری آواز کوئی تقریباً 1 سال اور 9 دن کے بعد پہنچی تھی. یعنی پولیس نے ابھی تک کوئی خاص کارروائی 20 سالوں میں نہیں کی؟ پولیس نے کوئی واضح تو نہیں، لیکن ایک ایس پی سیکورٹی صاحب تھے، انہوں نے نہ ہونے کے برابر ہوا نا جب عملی کارروائی کوئی نہیں ہوئی. تو پھر اس کے بعد جو نیا ایس ایچ او لگایا گیا، ہاں وہ اس نے بہت زبردست کام کیا ہے. حال ہی تقریباً کوئی 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے ایک ایجنسی جو لگائی گئی تھی، کوئی 10-15 دن کے بعد اس کا انکشاف ہوا، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ پوری اپنی فورس کے ساتھ وہاں کریک ڈاؤن کر کے تو ان کو بھگا دیا، وہ بھاگ گئے ادھر سے. یہ ایک ہی گروہ ہے جو یہ منظم چوری کر رہا ہے سرکاری تیل کی، یا یہ کوئی مختلف گروہ ہیں؟ سر کہتے ہیں غیروں کو کیا پڑی تھی کہ رسوا کریں ہم کو، ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے. بیسیکلی سب سے پہلے جو چوری کا آغاز ہوتا ہے وہ وہاں ان کو 2 چیزوں کا بندوبست کرنا ہوگا. ایک ریئل ٹائم جو ہے ان کی سیکیورٹی، اور دوسرا اپنے اندر جو ان کے اپنے ملازمین ہیں ان کی کانٹ چھانٹ کرنی پڑے گی، انہیں دیکھنا پڑے گا، ان کا حساب کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ بار بار جو ہے مختلف سیٹ اپ کیوں لگوا رہے ہیں. یہ پی پی ایل کو جو مین ہیڈ آفس ہے ان کو تقریباً ان کے بارے میں ادراک ہے کہ ہمارے کون کون سے لوگ ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. جہاں تک بات ویکنیس کی ہے تو ویکنیس پی پی ایل کا یہ ہے کہ انہوں نے آج دن تک خود سے کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیے. صرف یہی آئل کی نہیں ہے پی پی ایل، اور یعنی کہ جو ہے وہاں پر مختلف اقسام کی چوریاں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ 2 بار تو انسانی جان کا ضیاع بھی ہوا ہے جو وہاں پر سیکورٹی کے لوگ تھے. تو یہ جو پی پی ایل کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کی کوئی ریسرچ اس پہ بھی ہے کہ پی پی ایل کے اندر سے بھی کچھ ملی بھگت ہو سکتی ہے کہ یہ آئل اتنی آسانی سے چوری ہو رہا ہے اور وہ بھی سر عام؟ سر جب تک یہ منظم گروہ جو ہے نا ان کو ساتھ نہیں ملا لیتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ جی افسران اور سر کتی چوروں سے جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. یعنی افسران اور یہ جو مافیا ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے آپس میں؟ سر وہاں کے جو افسران ہیں نا وہ بنسبت جو ملازمین ہیں ان سے زیادہ ایماندار ہیں. میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. اچھا. وہاں پر جو ویل کے اندر جو لوگ ہیں، جو ملازمین ہیں، ان میں سے اکا دکا ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تباہی اور بربادی کا جو ہے نا سامان پیدا کیا ہوا ہے. نقصے امن انہی لوگوں کی وجہ سے ہے علاقے کا. بیسیکلی وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں اس گروہ کے ساتھ، اور ماہانہ جو ہیں وہ لاکھوں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر متعلقہ جو کالی بیڑے ہیں پولیس کے اندر، اب تو خیر جو جہاں تک بات ہے تھانہ جاتلی کی، وہ ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے کام کیا ہے. لیکن پیچھے ہم چیختے رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپیہ منتھلی تک بھی جاتی رہی ہے. تھانہ جاتلی کا ایک ڈی ایف سی تھا، وہ لے کے جاتا تھا، ایس ایچ او صاحب کو دیتا تھا. اچھا جی. اور واضح لکھا ہے، چھپا کے نہیں، واضح لکھا ہے ہم نے کہ بھائی جہاں 13 لاکھ روپیہ منتھلی ہوگی آپ کے تھانے کی. ٹھیک ہے. لیکن کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ 13 لاکھ تک کہاں گئی اور کیسے گئی. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو پبلک تو ڈسکس کرتی رہتی ہے، لیکن میڈیا میں اس طرح کے موضوعات پہ ابھی تک میں نے بات ہوتی کم ہی سنی. سر ہم نے کوئی پردہ پوشی نہیں رکھی ہے. ہمیں پتا تھا 5 لاکھ روپیہ ان کو مل رہا ہے کروڈ آئل والوں سے. تو یہ جو آئل ٹینکر سے چوری کرنے والا جو اتنا باثر مافیا ہے کہ جو 20 سال سے کام کر رہا ہے پورے علاقے میں، اور تمام متعلقہ ادارے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس سے کیا کوئی حادثات بھی ہوئے ہیں اس علاقے میں؟ کیونکہ یہ تو سیفٹی میجرز تو کچھ نہیں ہوتے ہوں گے. جی سر اس کے فگرز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر بھی ہیں. جدید دور اے آئی کا آپ تلاش کر سکتے ہیں. کافی زیادہ پوائنٹس پر جو ہے وہ آگ نے یعنی کہ جو ہے ان کے جو ڈپو تھے ان سے پردہ چاک کی ہے. جب بھی آتش زدگی ہوئی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں کوئی 10 کلومیٹر کے گرد و نواح میں نا ریڈیس میں، ٹھیک ہے، وہ دھواں صاف دکھائی دیتا ہے. اور یہ بڑا مضر صحت ہے، بہت ہی زیادہ.
میاں عمران، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس حساس موضوع کے اوپر اتنی تفصیلات فراہم کی۔ ناظرین، ایک طرف تو جو پٹرولیم ہے اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور عوام جو ہیں وہ مہنگا آئل خریدنے پر مجبور ہیں، اور دوسری طرف یہی سرکاری آئل بڑے منظم طریقے سے سرکاری اداروں کی عین ناک کے نیچے چوری ہو رہا ہے، اور صرف 1-2 روز سے نہیں 20 سال سے ہو رہا ہے، اور ابھی تک متعلقہ ادارے اس پر کوئی کارروائی نہیں کر پائے اور ابھی تک اس مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈال پائے۔ اس کے پیچھے اور مزید کہانیاں کیا ہیں، اس پر ہم مزید کام کریں گے، لیکن وہ ہم پھر اگلے پروگرام میں آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ ابھی ہم رخ کرتے ہیں دینا کا۔ ناظرین، دینا ضلع جہلم کی بڑی خوبصورت اور زرخیز تحصیل ہے۔ یہاں پر سی ایم پنجاب کا ایک ویژن ہے کہ جس میں وہ صوبہ بھر کے جو بازار ہیں ان کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کام تقریباً 15 ماہ سے جاری ہے، تاہم دینا میں اس طرح ترقیاتی منصوبے کی رفتار پر تاجر اور شہری مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ بازاروں کے اندر کافی توڑ پھوڑ ہو چکی ہے۔ اس موضوع پر ہم نے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے تیمور خان صاحب سے، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں تحصیل دینا کے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ تحصیل دینا کے جو بازار ہیں ان میں کام ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم تیمور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تیمور صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ دینا کے جو بازار ہیں اس کو آپ بیوٹیفائی کر رہے ہیں، وہاں پر انفراسٹرکچر تبدیل کر رہے ہیں، یہ ایک اچھا اقدام ہے انتظامیہ کا اور اس کو سراہا جانا چاہیے۔ تاہم ان منصوبوں کی جو تکمیل ہے وہ بڑی ڈیلے کا شکار ہے، اور جس سے تاجر تو تنگ ہیں ہی ہیں، عوام بھی تنگ ہیں۔ اس کی ٹائم لائن کیا ہے اور یہ کب تک آپ بازاروں کی بیوٹیفیکیشن کا کام مکمل کر لیں گے؟ جی یہ انشاءاللہ ودن 1 month جو بیوٹیفیکیشن کا کام ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ جو اس کے اندر ٹیکنیکل ورک تھا وہ آلموسٹ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، جو کہ ٹائم ٹیکنگ تھا، جس میں ہماری سیون لائن تھی، پولز تھے، پی ڈی سی ایل کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ تھی، اس کے بعد ہماری واٹر سپلائی کی لائن تھی، تو وہ سارے ہمارا جو related to the front facade اور نیچے جو ہماری ٹاپ ٹیبل لگنے ہیں اس پہ ہے، تو وہ انشاءاللہ ودن 1 month کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی تیمور صاحب، یہ جو کام کی سست رفتاری ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اتنا ڈیلے کیوں ہوا؟ ڈیلے بالکل نہیں ہوا، یہ جو پروجیکٹ کا ٹائم کنزیومنگ پروجیکٹ، کیونکہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس انوالو تھے، لائک الیکٹرک پولز اور ان کی جو ریموول ہے پہلے وہ ہونی تھی، پھر اس کے بعد پی ڈی سی ایل والوں نے اپنی لائن بچھانی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے اپنا سیوریج بچھانا تھا، پھر اس کے بعد ہماری واٹر سپلائی کی لائن لگنی تھی۔ تو وہ جو کام ہے وہ کسی جگہ پہ نہ ہی کوئی رکا ہے نہ ہی کوئی ڈیلے ہوئی ہے، یہ ویسے ہی ٹائم کنزیومنگ تھا، تو یہ اپنی بالکل صحیح اسپیڈ پہ چل رہا ہے۔ جی تیمور، یہ بتائیے کہ دینا میں آپ کے پروجیکٹس ہیں کیا کیا؟ بیوٹیفیکیشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کیا تجاوزات ہٹا رہے ہیں یا بازاروں کو خوبصورت بنا رہے ہیں؟ یہ آخر یہ منصوبہ ہے کیا؟ ذرا تھوڑی تفصیل بتائیے گا۔ جی یہ بیوٹیفیکیشن ایک مریم نواز صاحبہ کا سی ایم پنجاب کا ایک بڑا ریولیوشنری ویژن ہے، جس میں ہر چیز میں ایک جو بازار ہے اس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بازار ہے جس کے اندر ہم نے ساری انکروچمنٹ ٹیمپریری پرماننٹ وہ ریموو کیے ہیں، الیکٹرک وائرنگ کو انڈر گراؤنڈ کیا ہے، پی ڈی سی ایل وائرنگ کو انڈر گراؤنڈ کیا ہے، لائن جو وہاں پہ تھی اس کو انڈر گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی شاپس وغیرہ ہیں وہ اس پہ فرنٹ فساد پہ ورک ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کا جو ہے اس کی ہم بڑے فریش اور ماڈرن ڈیزائن پہ ٹاپ ٹیبل بنا رہے ہیں۔ تیمور، یہ جو تحصیل دینا ہے کیا صرف یہیں پر یہ آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، یا تحصیل دینا کے جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے پروجیکٹس آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے جو تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے اندر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں جیلم میں تحصیل جیلم، تحصیل سواوا، پی ڈی
پرنس بادل خان اور دینا، تینوں کی جو میونسپل کمیٹیز ہیں ان کے جو مین بازار ہیں ان میں چل رہے ہیں پروجیکٹس. صحیح. تیمور، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ دینا میں جو پکنک اسپاٹس ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں ان میں ایک بڑا جو ایریا ہے وہ قلعہ روہتاس کا ایریا ہے. تو قلعہ روہتاس میں کیا سچویشن ہے ابھی وزٹرز کی، اور وہاں پر کوئی کیا سہولیات دے رہے ہیں آپ وزٹرز کو قلعہ روہتاس تک جانے کے لیے بھی اور قلعہ روہتاس کی سیر کے لیے بھی؟ جی بالکل، یہ جو قلعہ روہتاس ہے یہ ہمارے پاس بڑے عرصے سے ایک نیگلیکٹڈ اینشینٹ سائٹ تھی جو کہ ہماری یونیسکو میں بھی 1997 میں انکلوڈ ہو گئی تھی، لیکن وہ نیگلیکٹڈ رہی ہے. پریزنٹ جو ہماری گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اس کو بڑا سیریسلی کیا ہے کہ ٹورزم کا جو پوٹینشیل ہے اس کو انہینس کیا جائے. تو اس کی جو رینوویشن وغیرہ ہے اس پہ کام بڑی اسپیڈ سے ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ ٹورسٹ گائیڈ، ٹورسٹ جو ان کے وزٹ کے لیے جو پراپر ارینجمنٹ ہے وہ ہے. وہاں پہ میوزیم وغیرہ بھی ہے اور ہمارے پاس ٹورسٹ گائیڈ بھی ہیں، ٹورسٹ وہیکلس بھی ہیں جن پہ ان کو پورے کے پورے روہتاس فورٹ کا چکر لگوایا جاتا ہے اور ان کو وہاں پہ بریفنگ بھی دی جاتی ہے. اچھا تیمور صاحب، دینا میں جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ایک عرصے سے، خاص طور پر جی ٹی روڈ سے گزرتے وقت دائیں بائیں بے شمار تجاوزات نے، خاص طور پر ٹریفک کے جو ہجوم ہے اس نے کافی لوگوں کو وہاں سے گزرنا مشکل بنا دیا تھا. تو ابھی یہ بتائیے کہ تجاوزات کے حوالے سے اسپیسیفک کیا پلان ہے دینا کے لیے؟ جی بالکل، ہماری جو تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے اور میونسپل کمیٹی ہے اور ہم نے سی ایم صاحبہ کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق آلموسٹ تحصیل دینا کو جو انکروچمنٹ ہے اسے بالکل پاک کر دی ہے. جتنی بھی ٹیمپریری انکروچمنٹ تھی یا پرماننٹ انکروچمنٹ تھی ساری ریموو کر دی گئی ہے. اور جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ بار بار لوگ آگے آ جاتے ہیں تجاوز کر جاتے ہیں، تو وہ تو ہمارا جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے اس کے لیے کنٹینیوس پروسیس چلتا ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم وہاں پہ انکروچمنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپریشنز کرتے ہیں. جی تیمور خان ہمارے ساتھ تھے، اسسٹنٹ کمشنر دینا، جنہوں نے دینا کی جو بیوٹیفیکیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ حقائق سے آگاہ کیا. اگرچہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اچھا پروجیکٹ ہے کہ پنجاب بھر میں، خاص طور پر پوٹھوار میں جو بازار ہیں ان کو خوبصورت بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، لیکن یہ جو پلاننگ ہے اس سارے پروسیس کی، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا سکم ضرور رہ جاتا ہے کہ جس سے جو منصوبہ ایک ماہ میں ختم ہونا چاہیے وہ کئی ماہ پہ چلا جاتا ہے. اور یوں نہ صرف یہ اس علاقے کے عوام شدید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ تجارت اور تاجروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو اس سلسلے میں حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ منصوبے بناتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ ان منصوبوں کو وقت کے اوپر مکمل بھی ہونا چاہیے تاکہ عوام اور تاجر جو ہیں اس نقصانات سے بچ سکیں جس کا سامنا انہیں اس دیر کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا راولپنڈی کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، لیکن اسلام آباد بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملے میں کسی اور شہر سے پیچھے نہیں رہا. وفاقی وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ وفاقی دارالحکومت میں کسی بھی غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور تمام ایسی سوسائٹیوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی. پاکستان میں لاکھوں عام لوگ اپنی کمائی ایک فائل خریدنے میں لگا دیتے ہیں، کسی سوسائٹی کی ایک فائل. بل بورڈز پر چمکدار اشتہارات، فائل لے لیں، پلاٹ کنفرم ہو جائے گا، قیمت جلد دگنی ہو جائے گی،
اس طرح کے لالچ بھرے نعرے سن کر لوگ سوچتے ہیں کہ اب وہ جائیداد کے مالک بن گئے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ فائل دراصل کوئی جائیداد نہیں ہوتی، یہ صرف ایک وعدہ ہوتا ہے، ایسا وعدہ جس کے پیچھے اکثر نہ تو زمین ہوتی ہے، نہ ہی سرکاری منظوری، نہ منظور شدہ نقشہ، اور کبھی کبھی تو یہ منصوبہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں۔ لوگ زمین نہیں خرید رہے ہوتے، زمین خریدنے کا خواب خرید رہے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں 100 سے زائد اور راولپنڈی میں 300 سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس وقت انہی مسائل کا شکار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے 20 برسوں میں اربوں روپے عام پاکستانیوں کے اسی فائل سسٹم میں پھنس چکے ہیں۔ جب یہ سوسائٹیاں بن رہی تھیں، جب بل بورڈز لگ رہے تھے، جب لوگوں سے قسطوں میں پیسے لیے جا رہے تھے، تو CDA کے افسران کہاں تھے؟ کیا وہ سو رہے تھے یا کچھ اور ہو رہا تھا؟ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے شکیلہ جلیل کو، جو کہ بڑی باخبر صحافی ہیں اور اس موضوع پر کافی کام بھی کر چکی ہیں۔ شکیلہ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ شکیلہ، یہ جو موضوع ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ نے جو بھی اعلان کیا کہ جی ہم اسلام آباد کے گرد و نواح میں موجود تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں، یہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ ابھی ہیں تو یہ 100 سے زائد، لیکن اصل کارروائی کتنیوں کے خلاف ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ، اور یہ ایک انتہائی حساس اور نازک سا موضوع ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے خواب جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی پلاٹ کی، ابھی آپ نے خود فائلوں کی بات کی، کہ جب کوئی یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اپنی زمین ہو، تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ خوابوں کے سوداگر بھی موجود ہیں، اور ابھی وزیر داخلہ کے محسن نقوی صاحب کی آپ نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، بظاہر یہ اعلان کی حد تک ہے ابھی۔ اصل میں دیکھیں، جو چیز میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، جو آ جاتی ہے، یا جہاں پہ کہیں پہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں پیچھے بیک اینڈ پہ، وہاں پہ تو کارروائی ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی جگہ اس وقت اگر ہم غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بات کریں تو اسلام آباد میں 150 سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں موجود ہیں، جو عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے کھلواڑ کر رہی ہیں۔ پرکشش اشتہارات ہیں ان کے پاس۔ اچھا، ایون بہت سارے ہمارے نامی گرامی اداکار، کھلاڑی، بہت ساری سیاسی شخصیات ان کے برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر ان کا میسج کنوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، لوگ چونکہ ان شخصیات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کہہ رہے ہیں تو درست ہی کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن جو ابھی کارروائی کی بات ہے، دیکھیں کارروائی صرف بیانات کی حد تک ہو رہی ہے۔ ابھی تک ہمیں کوئی قانونی کارروائی کرتے ہوئے نہ CDA نظر آ رہے ہیں، نہ RDA نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم لیکن تجاوزات کے خلاف تو کافی کارروائیاں ہوئی ہیں ابھی۔ اسلام آباد میں نور پور شاہاں میں ہوئی، مل پور میں ہوئی، کافی لوگوں کے گھر توڑے گئے اور بڑی بڑی بلڈنگیں وہاں سے گرا دی گئیں۔ اصل میں اب اس کی بیک اینڈ پہ سٹوری ڈیفرنٹ ہے۔ اوکے، کہ جب آپ نے ایک پلان کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایک منصوبہ تکمیل دینا ہے، آپ نے اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا یہاں پہ کوئی سوسائٹی بنانی ہے، کوئی ایریا ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے تو پھر راستے میں جو آ جائے لمحہ لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ جو 150 ہاؤسنگ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ بھی تو CDA کی ناک کے نیچے کام کر رہی ہیں نا۔ تو یہ بتائیں کہ CDA کے جو افسران تھے یا ہیں، کیونکہ یہ تو ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے، CDA کے افسران کا اس میں کردار کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ تو مسلسل خاموشی کی نیند سوئے ہوئے تھے، تو بتائیں کہ CDA کا کردار اس میں کیا ہے؟ اصل میں جہاں پہ قانون کمزور ہوتا ہے نا، وہاں پہ لوگ فائدہ لیتے ہیں، اور یہ چونکہ مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو سارے معاملات پھر چلتے رہتے ہیں۔ CDA کے افسران کی اگر بات کی جائے، دیکھیں بہت سارے سیکٹر اس وقت آباد ہو چکے ہیں، وہاں پہ بجلی بھی ہے، وہاں گیس بھی ہے۔ اب یہ راتوں رات تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، دیکھیں عرصہ لگا ہے۔ اگر ہم اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی بات کریں، یہ 1960 میں دیکھیں ایک پورا منصوبہ بندی سے یہ شہر آباد ہوا تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ اس ماسٹر پلان کی دھجیاں نہیں اڑی ہوئی؟ کیا اس میں بہت سارے سیکٹر ایسے نہیں بن گئے جو وہ کھمبیوں کی طرح، جیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹیاں بن گئی، لوگ آباد ہو گئے، اچھا وہاں پہ پراپر ان کو بجلی بجلی کا کنیکشن بھی دیا، تو یہ کوئی وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ افسر رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں تو سوسائٹی بھی بن گئی تھی، لوگ آباد بھی ہو گئے تھے، کنیکشن بھی مل گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی ملی بھگت تھی ایسی۔
کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے نا بااثر افراد پیچھے موجود تھے ان ساری سوسائٹیوں کو آباد کرنے میں. دیکھیں چند لوگ جب خرابی کا باعث بنتے ہیں نا، اور اس کے اوپر جو افسران یا ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہو گئے، اس کے بعد منسٹرز ہو گئے، جب وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں ایک عام شہری جب لٹتا ہے تو وہ تو انہی کو ووٹ دیتا ہے نا، وہ تو ان سے سوال کرے گا کہ بھئی آپ کہاں موجود تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اچھا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم اس کو کم عقلی کہیں یا معلومات کی کمی کہیں، کہ لوگ جو ہے جھانسے میں آ بھی جاتے ہیں، زمینیں لے لیتے ہیں، فائلیں لے لیتے ہیں، زمین موجود ہی نہیں ہے موقع پہ، اور ہزاروں فائلیں مارکیٹ میں بک چکی ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو سی ڈی اے ہے اس کے افسران کو کلین چٹ کم از کم عوام تو نہیں دے سکتی. یقیناً نہیں دے سکتی. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب نے یہ اعلان کیا نا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ، تو سب سے پہلے جس ادوار میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی اس وقت جو افسران متعلقہ افسران تھے انہیں بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اچھا جن عدالتی ججوں نے اس قسم کی سوسائٹیوں کو عدالتی تحفظ دیا ہوگا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ عوام کے لوٹنے کی بات آتی ہے اور اس میں ایک کلرک سے لے کر افسر تک اور ججز تک جو بھی شامل ہیں، انصاف کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. سب سے سوال کیا جائے کہ بھئی جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جب آپ کے پاس یہ بات آئی تھی، تب آپ کہاں موجود تھے؟ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا یا عوام کے، اب جیسے بری مام میں دیکھیں کچھ لوگوں کے جدی پشتی گھر بھی تھے، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے زمینوں کے پیسے لے لیے تھے اور وہ دوبارہ سے وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے. بھئی آپ نے دوبارہ کیوں آباد ہونے دیا؟ دوبارہ وہ کنیکشن ان کو کیسے مل گیا؟ وہ زمین پہ کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ مطلب اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ہمیشہ جو ہے نا عوام کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم اس افسر کو کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے، اس متعلقہ بندے کو کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کو ایک کھلی چھوٹ ملی، ایک اجازت ملی اور وہاں پہ جو ہے نا وہ عوام لٹی. اس وقت تو گھر دیکھیں ہر کسی کا خواب ہے، اور جو لوگ لٹتے ہیں وہ شاید اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگاتے ہیں وہاں پہ. اور دوسرا لوگوں کا بھی کی یہ غلطی ہے کہ جب آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنے جاتے ہیں، بھئی ایک سوٹ لینے کے لیے تو آپ 10 دفعہ دیکھتے ہیں، 10 روپے کی چیز خریدتے ہوئے تو آپ 10 دفعہ دکاندار سے بحث کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ چھان بین کیوں نہیں کرتے؟ آپ متعلقہ ویب سائٹ پہ جا کے کیوں نہیں چیک کرتے کہ کیا اس کے پاس کوئی NOC ہے؟ آپ پراپر ایک تھرو پراپر چینل چیزیں کیوں نہیں یوز کرتے؟ مطلب اس زمین کا ماسٹر پلان چیک کریں. یہ جو لوگوں کے اب خربوں روپے پھنس چکے ہیں ان سوسائٹیوں میں، وزیر داخلہ نے تو بیک جنبش قلم کہہ دیا، لکھ دیا کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے خربوں پہ روپے پھنسے ہوئے ہیں ان کی واپسی کا کوئی طریقہ کار ابھی تک نہ کسی نے بتایا، نہ کوئی کہیں اس کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے کئی دہائیوں تک قسطیں پے کی ہوئی ہیں. دیکھیں پاکستان میں اگر ہم بات کریں عوام کے لٹنے کی، آپ صرف راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں، آپ کراچی میں دیکھ لیں جو واقعات ہوئے، بہت ساری بلڈنگز گرانے کے آرڈر آ گئے، وہاں پہ لوگوں کی جو ہے نا انویسٹمنٹ تھی، وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی. تو عوام تو ہر دور میں لٹتی رہی ہے. بات صرف یہ ہے کہ مستقبل میں اب ہم جو طریقہ کار ان کے لیے اب گورنمنٹ وضع کرتی ہے نہیں کرتی، یہ تو ابھی وقت آنے والا وقت بتائے گا. ہم تو یہی کہیں گے کہ جن کے جو پیسے ہیں، جہاں انویسٹمنٹ ہے، وہ انہیں ملنی بھی چاہیے، اور جو سے متعلقہ ادارے اور سٹاف ہیں ان کو کٹہرے میں بھی لانا چاہیے. لیکن میں اس کے ساتھ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مستقبل میں ان ساری چیزوں سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے. دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو اسلام آباد ہے وہ جو ماسٹر پلان میں تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہیں وہ کر کے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ چلانا چاہیے، ورنہ جو شہر کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا اگر ہم اسی کے ساتھ جڑواں شہر راولپنڈی کی بات کریں تو اس کا ماسٹر پلان تاخیر کا شکار ہے مسلسل، اور اس کے تاخیر کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر وہ ماسٹر پلان آ جاتا ہے، پراپر طریقے سے لوگوں تک پہنچتا ہے، ماسٹر پلان جو ہے نا وہ ایک بتا دے گا کہ جی یہ ایک سپیس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن سکتی ہیں، یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ یہ زرعی زمین محفوظ ہے، یہ آپ کا گرین ایریا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اسی سے متعلقہ موضوع پہ تھوڑا سا ہٹ کے بات کر لیتے ہیں. ہے موضوع یہی اسلام آباد کی خوبصورتی، اسلام آباد کی خوبصورتی، اوکے کریں خوبصورتی، لیکن جب
आबादियों को गिराया जाता है तो कोई कमेटी नहीं बनती, वन कॉन्स्टिट्यूशन को गिराया जाता है, गिराया नहीं जाता बल्कि सिर्फ अभी मंसूबा अल्फाज की हद तक ही होता है तो कमेटी बन जाती है, ये फ़र्क क्यों है? असल में ये वही वाला फ़र्क है जो एक आम बंदे में और एक अफसर में और पाकिस्तान का जो एक अशराफिया का तबका है, जब उनकी बात आती है तो उनके लिए कमेटियां बनती हैं। जब आम लोगों के घरों के गिराने की बात आती है तो फ़ौरन से पहले जो है ना वो आके बस्ती की बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं, ये देखे बगैर कि वो पैसे कहाँ से वो लाए थे, किसने जो है ना वो अपनी बेटी के जहेज़ के लिए रखे हुए पैसे जो है ना वो किस्तों में दिए, किसने सारी ज़िंदगी की पेंशन उठा के किस्तों में दे दी। वो इसलिए गिरा दिए जाते हैं कि वहाँ ना पुलिस को डर लगता है ना किसी के पर जलते हैं। वैसे बड़ी इमाम में भी एक स्पेस ऐसी है जहाँ पे पर जल रहे हैं, वहाँ पुलिस जाती है और वापस आ जाती है। मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें, हम तजावुज़ात के हामी नहीं हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जब आपने किसी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो ये मत देखें कि ये किसकी मलकियत है। एक तरफ तो आपने 2 आबादियों को मलिया मेट कर दिया और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया, और दूसरी जानब खरबों रुपये मालियत का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आपने जैसे ही उसके ख़िलाफ़ बात हुई कि इसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, वज़ीर दाखिला ने जैसी बात की, 2 दिन बाद ही उसके ऊपर इतना शोर शराबा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को कमेटी बनानी पड़ गई। तो ये वाला जो फ़र्क है ये काफ़ी अजीब है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, इस मौजू पे थोड़ी सी मज़ीद और बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शकीला जलील, ये बताएं कि ये जो फ़ाइल सिस्टम है रावलपिंडी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर बड़ा एक्टिव है, इस फ़ाइल सिस्टम के लिए क्या कोई कानूनी तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है CDA ने कि इन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान को इजाज़त है कि वो सिर्फ फ़ाइल कागज़ के चंद टुकड़े दे के लोगों से करोड़ रुपये ले लें, या फिर ये इनका एक अपना ईजाद करदा सिस्टम है? देखिए, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो फ़ाइल सिस्टम कुछ भी नहीं है, ना कोई ऐसा कानून वज़ा है। बल्कि अब तो ये जो चूँकि तजावुज़ात की जो बात अब पहले कर रहे थे, इसके बाद तो कोर्ट आर्डर भी आ गए हैं कि आइंदा से, और इस तरह का एक सिस्टम भी बनाया जा रहा है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी वो फ़ाइल नहीं बेच सकेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो हज़ारों फ़ाइलें मार्केट में बिकी हुई हैं, लाखों, हाँ लाखों, यकीनन अगर हम उसके हिसाब से बात करें, सोसाइटियों के हिसाब से बात, यकीनन लाखों फ़ाइलें बिकी हुई हैं। और एक कागज़ का टुकड़ा बेचकर जो है लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए गए, लोगों के ख्वाबों के साथ खेला जा रहा है। अच्छा, उन्हें फिर बताया जा रहा है कि जी बड़ा हमने NOC ले लिया है, बस ताख़ीर का शिकार हैं, ये वो सारी चीज़ें। तो ये जो फ़ाइल सिस्टम है ना, जब तक इसका ख़ात्मा नहीं करता CDA और कानूनी तरीके से एक तरीक़ाकार वज़ा नहीं होता। जो मैं आपसे पहले बात करी थी ना मास्टर प्लान की, बेसिकली मास्टर प्लान का मकसद यही होता है कि वो एक तरीक़ाकार वज़ा हो जाता है। उसके बाद एक स्पेसिफ़िक तरीके के साथ आप ज़मीन फ़रोख्त कर सकते हैं, आपकी एक लोकेशन होगी प्रॉपर कि जी ये जो एरिया है इसमें हाउसिंग सोसाइटी बन सकती है। उस हाउसिंग सोसाइटी के लिए कम्पैक्ट पीस आपके पास होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने थोड़ी सी मुझसे ले ली, थोड़ी सी उनसे ले ली, बीच में किसी और की ज़मीन है लेकिन आप इश्तिहार पूरे का चला रहे हैं, आप फ़ाइल बेच रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, ये नहीं होगा। मतलब उसका एक तरीक़ाकार वज़ा हो जाएगा। फिर दूसरा देखें, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं, ये सिर्फ आवाम पे बोझ उस तरीके से फ़ाइलों की सूरत में, ये लुटने की सूरत में नहीं होती, ये पूरी कौम पे बोझ होता है। क्योंकि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ देखें, बिजली, गैस, महकमा माहौलियात, ये सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपने आवाम को वाक़या ही कुछ रिलीफ देना है, मतलब मैं वज़ीर आज़म से भी कहूँगी, और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला, चूँकि उनके बयानात चल रहे हैं इस टाइम पे, कि अगर आप वाकई चाहते हैं तो आप शहर का मास्टर प्लान जो है ना वो हर सूरत बनाएं, जारी करें, और उसके अंदर एक तरीक़ाकार और फिर 1 विंडो का एक तरीक़ाकार CDA में होना चाहिए। ये भी करें, और साथ ये भी करें कि इस्लामाबाद को अगर आप ब्यूटीफुल बना रहे हैं,
گرین بنا رہے ہیں تو آپ کی ساری توجہ اسلام آباد کے چند پوش علاقوں تک ہی محدود ہے. آپ نے کبھی انڈسٹریل ایریا دیکھا ہے اسلام آباد کا غور سے؟ جی جی. آپ نے اسلام آباد کے انڈسٹریل ایریے کے سڑکوں کے اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے گڑھے اور ان کے اندر گندا پانی کھڑا ہوا دیکھا ہے؟ وہاں پر آپ نے ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھی ہیں. آپ نے اس کو بڑی تفصیل سے بات تو کی ہے, لیکن ہماری سی ڈی اے کا کردار جو ہے وہ اس کے اوپر ایک نشان, سوالیہ نشان ضرور لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک مخصوص علاقوں کے اوپر اپنی ساری توجہ مرکوز کی ہوئی ہے. چند بڑے ایونیوز ہیں آپ دیکھیں اسلام آباد میں, آپ دیکھیں کہ وہاں پر اربوں روپے کی بیوٹیفیکیشن دائیں بائیں ہو رہی ہے, اور اس میں سے کچھ ایسی ہے جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. وہ درخت لگائے جاتے ہیں ہر سال, اگلے سال آپ دیکھتے ہیں تو وہ سارے درخت غائب ہوتے ہیں, پھر نئے درختوں کے لیے نیا بجٹ آ جاتا ہے. ساری توجہ وہاں پر ہے, یا کچھ چند علاقوں کی حد تک میں دیکھ رہا ہوں. لیکن جو اسلام آباد کے ہی دوسرے علاقے ہیں, میں نام لوں تو I9 ہے, جیسے I10 ہے, آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کسی بہت ہی پسماندہ دیہات میں آ گئے ہیں. لوگوں کے اچھے اچھے گھر تو بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے سامنے جو بنی ہوئی سڑک ہے یا جو گلی ہے اس کے اندر کھڑا ہوا گندگی دیکھ کے بندہ سوچتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا واقعی میں اسلام آباد میں ہی ہوں. تو میرے خیال میں سی ڈی اے کا اس کردار کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ ڈفرنس کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں, اگر سی ڈی اے کے کردار کی بات کی جائے تو سی ڈی اے کا رول آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ وہ صرف جو ہم کہیں نا کہ ایوان اقتدار کے قریب قریب جو جہاں سے جو ہے نا اقتدار کے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے گزرنا ہوتا ہے, وہ اس کی سجاوٹ پہ توجہ دیتے ہیں. اور وہی آپ والی بات کہ درخت لگا دیے, پھول بوٹے لگا دیے, لائٹیں لگا دی, اسے سجاوٹ نہیں کہتے ہیں. سجاوٹ کا مطلب ہے اگر آپ نے واقعی شہر کو خوبصورت اور کیپٹل کو آپ خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد خوبصورت رہے, تو پھر اس کے تمام سیکٹرز پہ توجہ دینی چاہیے. اور سیکٹرز میں توجہ کیا چیز مانگتی ہے بھی؟ آپ کی سڑکیں اچھی ہوں, آپ کی نکاسی, آپ کا انتظام ٹھیک ہو, لوگوں کو صاف پینے کا پانی مہیا. مطلب سی ڈی اے کا رول تو یہ ہے. پھر ماحولیات کا, جیسے جیسے ہم اگر اسلام آباد میں مختلف ایریاز کے وزٹ کریں, مطلب آپ تھوڑا سا فاصلے پہ آ جائیں سرینا چوک سے, ڈی چوک سے, تو کیا صورتحال ہے؟ بہت بری. مطلب جو سڑکوں کی صورتحال تو جو ہے ہی ہے, لوگ پریشان ہیں. مطلب پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے, نکاسی آپ کا ایشو سب سے بڑا ہے, گیس کے ایشو پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر یہی صورتحال چلتی رہی اور یہی اسی طریقے سے انلیگل جو کنسٹرکشنز بھی ہو رہی ہیں یہ چلتی رہی, تو جو تھوڑا بہت آپ کا ایک نیچرل ٹچ ہے یہاں پہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سی ڈی اے نے ساری توجہ صرف کمائی کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ اپنی اپنی جیبیں بھریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سی ڈی اے میں دیکھیں اس وقت ادھر بھی تو کہ سارے ڈیپوٹیشن پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی خوابہ معاملات چلتے ہیں تبھی آ کے بیٹھتے ہیں. اس پہ ہم مزید کسی پروگرام میں مزید آپ سے بات کریں گے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, آپ پر بہت سارے سوالیہ نشانات آ چکے ہیں. ابھی ہم شکیلہ جلیل سے اجازت لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شکیلہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. راولپنڈی میں بے نظیر ہسپتال ہے, امری روڈ پر, خاصا بڑا اور پرانا تاریخی ہاسپٹل ہے. وہاں پر سیکورٹی گارڈز نے ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اور دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ سیکورٹی گارڈز اپنی تنخواہیں نہ ملنے کے اوپر سراپہ احتجاج ہیں. لیکن سیکورٹی گارڈز وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اداروں کی, ہمارے گھروں کی, ہمارے تنصیبات کی, ہمارے اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں. گرمی میں, سردی میں, دھوپ میں, بارش میں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ڈیوٹی پر موجود رہتے ہیں اور سارے موسم کی سختیاں اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں, اور جواب میں ان کو بہت ہی قلیل معاوضہ ملتا ہے, اور وہ بھی کبھی کبھار نہیں ملتا. راولپنڈی میں بے نظیر ہاسپٹل کے باہر ان سیکورٹی گارڈز نے احتجاج کیوں کیا اور ان کا تعلق کس ادارے سے ہے, اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے رپورٹر ہیں جاوید اقبال بٹ, ان سے. جاوید اقبال, السلام علیکم. جی جاوید, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جاوید, یہ جو مری روڈ پر احتجاج ہو رہا ہے گارڈز کا, سیکورٹی گارڈز کا, یہ سلسلہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ سر جی, بیسک یہ ہے کہ تنخواہیں جو ہے نا بر وقت نہ ملنے پر سیکورٹی گارڈ کی جانب سے احتجاج کیا گیا. مری روڈ کئی گھنٹے بند رہا. بالآخر جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے
ان کی مداخلت سے اور 1 ماہ کی ان کو تنخواہ دی گئی اور تبھی ان لوگوں نے اپنے احتجاج کو ختم کیا۔ اصل جو احتجاجی ہیں سیکورٹی گارڈز، ان کے مطابق ایسا ہے کہ جو حکومتی MPA ہیں اور اس وقت پارلیمانی سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ہیں ضیاء اللہ شاہ MPA، ان کی یہ سیکورٹی کمپنی ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ سے 42,000 روپیہ جو پر سیکورٹی گارڈ وصول کر رہی ہے، اور تقریباً راولپنڈی کے جتنے بھی الائڈ سرکاری ہاسپٹلس ہیں، بے نظیر ہاسپٹل ہے، ہولی فیملی ہے، BHQ ہے، اس کے علاوہ RIC ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی ہے، ان سب کے تقریباً 500 کے قریب جو سیکورٹی گارڈ فراہم کر رہی ہے، یہ کمپنی انہیں کی فراہم کر رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو یہ MPA صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے، 43,000 روپے گورنمنٹ سے لے رہے ہیں اور 25,000 روپے ماہانہ یہ سیکورٹی گارڈ کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو 25,000 ہے یہ تو جاوید یہ تو جو لیبر لا کے اگینسٹ نہیں ہے؟ 25,000 تو میرے خیال میں ایک طرف حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ ماہانہ کم سے کم 37,000 اجرت دی جائے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 25,000 روپے بھی 3 ماہ تنخواہ نہیں دی جاتی۔ مہنگائی کے اس عالم میں، پریشانی کے اس دور میں یہ حالات ہے، اور ایک طرف حکومتی نمائندوں کا اس طرح کے ٹھیکے لینا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بات کریں تو ان کے مطابق تو ہر جو شہری کو انصاف ہے اس کی دہلیز پر، اور جو کسی کے خلاف ظلم و زیادتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک حکومتی نمائندہ اور پارلیمانی سیکرٹری ہو کے اس کی کمپنی ہے، اور اس حد تک ظلم کسی بھی مذہب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومتی نمائندے اس طرح کے ٹھیکے لیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو سیکورٹی گارڈز ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی کے تمام ہاسپٹلز میں ایک ہی کمپنی سیکورٹی گارڈز دے رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی سر، میں بتاؤں آپ کو، آپ کی ریکٹ ہے، میری اس سلسلے میں MSF سے بات ہوئی 2 ہاسپٹل کے، ان کے مطابق یار یہ حکومتی نمائندے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو پنجاب گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ نہیں تو کیا یہ چیف منسٹر کے نوٹس میں نہیں ہے کہ راولپنڈی کے ہاسپٹل میں ان غریب لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سر اب وہی بات ہے، جس طرح مری روڈ پہ احتجاج ہوا، کال چلی، پولیس آئی، جو متعلقہ ظاہر ہے اتنا شور مچا رہا، 2 گھنٹے روڈ بلاک رہی، یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم نواز اس چیز سے بے خبر ہوں؟ لیکن وہی بات ہے کہ مریم نواز کا جو ویژن ہے اس کے بالکل برعکس ہے یہ چیز، کہ جو نا حکومتی نمائندہ، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو MPA صاحب ہیں ضیاء اللہ شاہ، ان کا ماضی میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہوا کرتے تھے اس دوران بھی ان کی کئی شکایات موصول ہوئی راولپنڈی سے کہ بیواؤں، یتیموں اور جو مسکین لوگ ہیں ان کے پلاٹوں پہ ان کے قبضوں کی بات گشت رہی راولپنڈی میں، اور ہم نے دیکھا اس دوران بھی ان کو نوٹس ملا، طلب کیا گیا ان کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ لیکن اب پھر یہ المیہ ہے کہ اس بندے کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اسی کی کمپنی ہے، یہی ٹھیکے لے رہا ہے، اور پھر ظلم زیادتی کے ایک طرف حکومت دعوے کرتی نظر آتی ہے کہ 37,000 اجرت دی جائے، تو ایک بندہ 25,000 دے رہا ہے، وہ بھی ٹائم پہ نہیں۔ کل میں آپ کو بتاؤں جو کل اور آج احتجاج ہوا، لوگوں کا برا حال تھا سیکورٹی گارڈ کا، نڈھال ہو کے روڈ پہ گر گئے۔ ظاہر ہے حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے یا یہ جو دور چل رہا ہے اس میں 25,000 سے ویسے بھی گزارا نہیں ہو پاتا کسی بندے کا۔ تو ان گارڈز کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ یہ سینکڑوں میں ہے یا مطلب کتنی تعداد ہے؟ تقریباً جی اس وقت 550 کے قریب جو سیکورٹی گارڈ تمام ہاسپٹل کو جو 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں یہ فراہم کر رہی ہے، انہی کی کمپنی فراہم کر رہی ہے، اور ان کو اکثر میں نے دیکھا ہاسپٹل میں پائیں گے، کبھی ایک ہاسپٹل میں اگر ہم کسی سلسلے میں گئے تو انہی کو وہاں پہ پایا گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس سلسلے میں ہم نے جب ہاسپٹل کی اعلیٰ انتظامیہ خاص کر کے MS یا AMS ایڈمن سے بات کی، انہوں نے کہا یار ہم بے بس ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گارڈ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جاوید بٹ بہت شکریہ۔ ناظرین، حکومت پنجاب کو خاص طور پر اس مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایک نہایت ہی غریب طبقہ، سیکورٹی گارڈز عام طور پر پولیس یا مسلح افواج سے ریٹائرڈ سپاہی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد مزید اپنے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اس طرح کی ملازمتیں کرتے ہیں۔ تو ان غریب لوگوں کی جو فریاد ہے وہ سننی چاہیے حکومت کو، اور جس کمپنی کے بھی یہ ملازمین ہیں ان کمپنیز کو چاہیے کہ ان کی تنخواہیں وقت پر ادا کریں اور پوری ادا کریں، کیونکہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس کو روکنا کسی طور پہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔